جو سب سے مضبوط گواہ ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث ہوتے ہیں. اگر قرآن اور حدیث کی ایویڈنس اور گواہی پیش کر دی جائے تو کوئی وکیل اس کو رد نہیں کر سکتا. مگر کیا ہوتا ہے، جو ناقابل تردید گواہی تھی وہ پیش نہیں کرتے اور کتابوں کے حوالے پیش کر دیے. میاں محمد کا کلام پیش کر دیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں خود ذوق سے سنتا ہوں، میں نکتہ سمجھا رہا ہوں. اب میاں محمد کا کلام سننے سے ذوق تو پیدا ہوتا ہے مگر شرعی مسئلہ ثابت تو نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث سے استشہاد، قرآن اور حدیث کو وٹنس پیش کرنا، قرآن اور حدیث کو گواہ اور ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نیچے جو کمزور دلائل ہیں نا، کمزور شہادتیں، ان پر اتر آئے ہیں. دوسرے طبقات نے موقف اور دعویٰ غلط ہونے کے باوجود گواہ مضبوط پکڑ لیے ہیں. خواہ گواہی اس کی مطابقت رکھے یا نہ رکھے، وہ مقدمہ جیتتے ہیں. اور ہم نے اپنا کتاب و سنت کے درنت کی گواہی سے کمزور کر. یہ وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے، جو میں نے 10-12 سال 15 سال سے ایفرٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے چند سالوں سے تو بہت زیادہ، کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے ایک کلچر میں، علمی کلچر میں تبدیلی کی کوشش کی ہے، ایک عاجزانہ کوشش کی ہے. وہ یہ کہ تقریر، تدریس اور تحقیق، 3 چیزوں کو اکٹھا کر دیا کہ تقریر خالی نہ رہے. خالی تقریر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے آپ نے تلاوت سنی اور حظ لیا چلے گئے، نعت پاک سنی حظ لیا چلے گئے، شاندار تقریر سنی واہ واہ کیا حظ لیا چلے گئے، راستے میں جاتے ہوئے کہتے گئے بھی کیا کمال کر دیا، واہ واہ واہ، ایسا آج تک سنا ہی نہیں ہے. بس گھر تک چلے گئے، اس کے بعد چھٹے، کل دکان کھول لی جا کر اور اپنے کام میں لگ گئے اور کچھ یاد بھی نہیں رہا، چونکہ کچھ تھا نہیں. تو تقریر سے عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی. خالی تقریر سے آنے والے جو چیلنج ہیں صحیح عقیدے کے، ان کا مقابلہ نہیں ہوتا. تقریر میں نے اس کلچر کو چینج کر کے آپ کو تکلیف دی تو 3 چیزیں یکجا کی ہیں: تقریر، تدریس اور تحقیق، تاکہ جو بات کمیونیکیٹ ہو وہ فار ایور اس کی زندگی کے لیے اس سبجیکٹ پر کافی اور وافی رہے. کل آیات کریمہ، جن میں یہ 3 لفظ آئے ہیں، میں نے جمع کیا. تینوں قسموں کی آیات کا مجموعہ 90 بنا. 90 آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں، جن میں لفظ ولایت، لفظ اولیاء اور لفظ ولی آیا ہے. جب میں 90 آیات کو گنتی کر چکا تو میرا ذہن گیا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 90 برس ہوئی. اس کو علم الاشارات کہتے ہیں. کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا کوئی دلیل کہ کوئی یہ نہ مانے تو اس کی مرضی کو گناہ. علم الاشارات ہے جس کو اللہ نے ذوق لطیف دیا ہے، یہ اس کے کام آتی ہے، کیونکہ ولایت ابتدا ہے آپ. تمام اولیاء کے کمالات اولیاء وہ آپ کی ذات ہے، اور ایک ایسے ولی بنے جو کائنات ولایت میں فرد اعظم ہے، ولی بنے. 3 مدارج ہیں. تو 90 کل آیات ہیں قرآن مجید کی ولایت پر، اولیاء پر، ولی پر، اور 90 سال آپ نے عمر مبارک پائی. 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، صحیح اصح قول کے مطابق. اس کو امام ذہبی سمیت ائمہ محدثین نے 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 90 برس عمر اور 90 آیتوں میں اللہ نے مضمون ولایت کو بیان کیا. گویا اللہ رب العزت نے کہا کہ ولایت میں فرد تام شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کہ اے میرے حبیب مکرم، آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو 309 سال تک وہ لیٹے رہے غار کے اندر کھلے میدان میں. تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو اپنی اصل راہ پر چلنے کی بجائے سورج دائیں جانب جھک جاتا تھا، راستے سے ہٹ جاتا تھا، اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب ہو جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تھا تو اس وقت وہ بائیں جانب جھک جاتا تھا اپنا راستہ چھوڑ کر. اور آگے قرآن مجید نے جو بات کہی وہ یہ ارشاد فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ چونکہ غار کے کھلے دہنے اور کھلے میدان میں پڑے تھے، اس وجہ سے 3 صدیوں تک سورج کو حکم دے دیا گیا کہ تم 3 صدیوں تک تمہارا طلوع و غروب اپنا اصل راستہ چھوڑ کر ہونا چاہیے. اس غار میں لیٹے ہوئے میرے اولیاء اور میرے دوستوں کے جسموں کو تکلیف نہ ہو، تپش نہ پہنچے. یہ وہ قرآن مجید نے بنیادی بات کہی. بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، اب میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کرامت نہیں تھی، شاید سورج کا راستہ ہی ایسے ہو، طلوع ہو کے سورج اس طرح گزرتا ہو آٹومیٹیکلی اس دہنے سے دائیں طرف جھک جاتا ہو، اور غروب ہوتے ہوئے آٹومیٹیکلی اس کی ڈائریکشن ہی یہ ہو کہ وہ بائیں جانب جھک جاتا ہو. تو خاص 309 سال تک سورج راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جانب ان کی خاطر نہیں جھکتا رہا، بلکہ اس کا راستہ ہی یہی تھا. یہ خیال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے تو اتنی بات کی نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا 300 سال تک تو طلوع کے وقت دائیں جانب ہٹ جاتا تھا راستے سے اور غروب کے وقت بائیں جانب ہٹ. تو ایسا خیال کرنا درست نہیں ہوگا
کہ یہ کرامت نہ تھی کہ یہ سورج کا نیچرل راستہ ہی یہ تھا، روٹ ہی یہ تھا، یہ سوچنا غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو پہلی بات جو کہ یہ بیان کرامت ہے اس مقام پر، اگر یہ روٹین کی بات ہوتی تو اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جاتا۔ تذکرہ کر کے پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ 309 سال تک کا طلوع کے وقت دائیں طرف جھک جانا اور غروب کے وقت بائیں طرف جھک جانا، یہ عمل جو 3 صدیوں تک جاری رہا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشان۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے، ولی اور مرشد، اکٹھے یکجا بیان کی کہ مرشد وہی ہوتا ہے جو ولی ہو، اور ولی ہی مرشد ہو، جو ولی نہیں وہ مرشد نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا خوب بات کی، فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے زندگی میں کوئی ولی نہیں مل سکتا، اسے ولی کی پہچان ہی نہیں ہوگی، اس کی ولی تک رسائی نہیں ہوگی، ولی کی معرفت ہی نہیں ہوگی، اسے ولی تک ایکسیس ہی نہیں نصیب ہوگی، اور جب ولی سے اس کی معرفت اور شناسائی نہیں ہوگی تو کوئی ولی اس کا مرشد، راہ راست پر لانے والا، سیدھی راہ دکھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے ساتھ 2 لفظ جوڑ دیے، ولی اور مرشد، کہ اس کائنات ارضی پر آقا علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اپنی ہدایت فراہم کرنے کے جو راستے رکھے وہ بطریق اولیاء مرشدین۔ امام فخر الکبیر اور امام قرطبی کی تفسیر القرطبی، کہ جب کتا ان پیچھے دوڑا، جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو پتھر مارے اور کتے کو بھگانا چاہا، کتا ان کا اپنا نہیں تھا، راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تربیت یافتہ تو ہے نہیں، راستے میں ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، کتے کا کام ہے بھونکنا، ہم چھپ کر غاصب ظالم کافر بادشاہ کے جبر و تشدد سے چھپ کر اندر لیٹیں گے، پناہ لے رہے ہیں، کتا باہر بھونکے گا، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، دھوپ ہوگی، اس کو کھانے کا نہیں ملے گا، یہ بھونکے گا، اس نے بھونکنا ہی ہے، تو اس کے بھونکنے سے ہمارے دشمنوں کو خبر ہو جائے گی ہماری۔ اب یہ واقعہ کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، یہ سیف الملوک کا نہیں ہے، قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ امام فخر الدین رازی اور امام قرطبی اور دیگر ائمہ تفسیر نے تصریحاً اسے بیان کی کہ جب انہوں نے پتھر مارے تو کتے نے عرض کیا باری تعالیٰ زبان حال سے کہ مجھے زبان عطا کر دے، میں ان کو جواب دوں۔ اللہ رب العزت نے کتے کو زبان عطا کی تو کتا اپنے کے 2 پاؤں زمین پہ رکھ کے اگلے پاؤں کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے پوچھا تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور دشمنوں کو ہماری خبر ہو جائے گی، ہم تمہیں بھگانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھگاؤ نہیں، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا کئی کتے بھی ایسے ہوتے تھے جو نہیں بھونکتے تھے، نسل کی بات ہے۔ تو کتا ہے نہیں بھونکتا، کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں بھونکتا۔ یہ کلمات ائمہ تفسیر نے بیان کیے جو میں نے کوٹ کیے ریفرنس، فرمایا انی احب اولیاء اللہ والصالحین، خدا کی قسم میں اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ محبت، متابعت اور استقامت تینوں کو یکجا کیے بغیر میں نے کسی کا بیڑا پار ہوتے نہیں دیکھا، اور نہ کسی نے بیڑے پار کرنے کی اس طرح بات آج تک کی ہے۔ جو کرتے ہیں وہ دکانداری کے لیے کرتے ہیں۔ عقیدے خراب ہونا صرف دوسروں کے گھر میں نہیں تلاش کر، اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی ڈنگوری پھیر، عقیدہ صحیح ہو کر بھی اس کے اندر غلطیاں آ جائیں، افراط و تفریط۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس مرید ہو جا، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دے بیڑے ہی پار ہے، یہ خالی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیڑا پار تو جنید بغدادی نے بھی نہیں کیا، اویس قرنی نے نہیں کیا، بشر الحافی نے نہیں کیا تھا، سری السقطی نے نہیں کیا تھا، باجزید بستامی نے نہیں کیا تھا، سیدنا غوث العظم نے نہیں کیا تھا، شاہ نقشبند نے نہیں کیا، خواجہ اجمیر نے نہیں کیا، شیخ سہروردِ نے نہیں کیا، امام ابو الحسن شاذلی نے نہیں کی۔ کل اولیاء انہوں نے کبھی یہ تعلیم اس طرح بغیر عمل، بغیر متابعت، بغیر استقامت، بغیر کتاب و سنت کی اتباع، بغیر اللہ کی عبادت، طاعت، مجاہد اور استقامت، ان راہوں میں پڑے بغیر ایسے ہی بیڑے پار کرا دیے۔ اسلام کے تصوف میں شے کا وجود ہے، جب سے تصوف دکانداری میں بدل گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے، تجارت بن گئی ہے، تب سے اس قسم کے من گھڑت مفروضے اپنے کاروبار کے لیے ہم لوگوں نے وضع کر لی۔ تیسری بڑی اہم بات پر فرمائی کہ جب اٹھے تو قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے آپس میں پوچھا بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیوں سوال یہ پوچھنے کی نوبت پیش آئی؟ اس لیے کہ ان کی حالت میں کوئی تغیر ہی نہیں آیا۔ بھئی اگر وہ کالی داڑیوں کے ساتھ غار میں گئے ہوتے اور اٹھے ہوتے سفید داڑھی کے ساتھ، حالت غیر ہو گئی ہوتی تو بات اور۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، 7 آدمی، حالت بدلی ہوئی نظر، کالی داڑیاں تھی، کسی کے ایک بال سفید نہیں، جسم کے کپڑے تھے اگر دھوبی کے پریس کیے ہوئے تھے تو سلوٹ نہیں، دھلے ہوئے تھے تو میلے نہیں ہوئے، ناخن بڑھ جاتے ہیں ہر ہفتے 10-15 بعد، ناخن نہیں بڑھے، کوئی تغیر نہیں ہوا ان کے حال میں۔ اس وجہ سے تشویش ہوئی، پوچھتے ہیں بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یہ قرآن ہے، نہ ہیر رانجھا کا قصہ ہے نہ سیف الملوک ہے، یہ قرآن ہے۔
قرآن کے حدیث کے گواہ لائیں گے تو مقدمہ جیتیں گے. تو کہا کہنے والوں نے سب نے قالو سب نے کہا میکسیمم ایک دن یا دن بھی پورا نہیں چند گھنٹے ٹھہرے دن کا. اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ 3 صدیاں بیت گئیں مگر ان کی حالت میں. اگر بنی اسرائیل کے کوئی فرد ولی اللہ کی عبادت میں اعتزال تنہائی اور خلوت نشین ہو جانے والے اگر وہ غار کی قبر میں 300 سال لیٹے رہیں تو ان کے جسم سلامت رہیں، تو امت محمدی کے اولیاء اگر قبر میں صدیاں لیٹیں تو وہ کیسے گل سکتے؟ ان کے جسم ان سے بطریق اولا سلامت رہیں گے. مگر کوئی اصحاب کاف بن کے تو جو ان کی طرح ہوتے ہیں، ان سے اعلیٰ آقا کی امت کے اولیاء، ان پر بھی اللہ کا وہی فیض ہوتا ہے جو ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین. وہ ایک دن یا چند گھنٹے سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ 300 سال وَازْدَادُوا 9 اور اس کے اوپر 9 سال 309 سال لیٹے رہے. نہ جسم ان کے خاک نے مٹی نے کھائے، نہ بوسیدہ ہوئے، نہ خاک میں آلودہ ہوئے. تو جسم کی سلامتی بھی اللہ کی طرف سے اپنے ولیوں کو نصیب ہوتی.